الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے شورائے کرام، نقیب ہندوستان عالی جناب حافظ و قاری نیر بھارتی صاحب، شاعر اسلام جناب مولانا فیاض صاحب، مولانا شمس الزمان صاحب، میرے مدرسے کے ہونہار استاد محترم عالی جناب قاری شہزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور میں کیوں نہیں شکریہ ادا کروں جناب حافظ و قاری معصوم صاحب کا اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام میڈیا والوں کا۔ ان لوگوں کے بڑے کمال کی بات ہے، چاہے عوام تھوڑی سی کیوں نہ ہو، مگر اکابرین کی بات اور شورا کی بات بڑے دور تک اور لاکھوں کے تعداد میں یہ احباب پہنچاتے ہیں۔ ایک قسم کے یہ بھی خدمت خلق اور دین کی اشاعت اور دین کے پھیلاؤ میں ان کا بھی ایک بہت بڑا رول اور بہت ہی بڑا کردار نبھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام میڈیا والے کو اللہ قبول فرمائے، اور ان سب کے میڈیا کے ذریعے سے جو بھی دینی خدمات ہو رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے لیے، ان سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج تو جلسے کا پہلا دن ہے۔ تعداد میں چاہے کم ہو یا بیشی اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب تو یہ ہے کہ چاہے تھوڑی سی آدمی ہو یا زیادہ آدمی ہو، شوق سے آتا ہے، جذبے کے ساتھ آتا ہے، اخلاص کے ساتھ آتا ہے، تو سمجھیے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا۔ آپ مثال سنیے کہ اگر ایک آدمی بغیر اخلاص سے کروڑوں روپے خرچ کر دے، کوئی اخلاص نہیں، نام و نمود کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دے، تو ثواب میں ان کو کتنا روپیہ ملے گا؟ ایک بھی نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی آدمی 1 روپیہ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے، تو ان کو لاکھوں روپیے ملے گا، لاکھوں ثواب ملے گا۔ اگر اخلاص کے ساتھ آپ یہاں پہ آئے ہیں، چند ہی لوگ ہیں، سمجھئے کہ جلسہ کامیاب ہے۔ اور اگر نام و نمود کے لیے لاکھوں کے تعداد میں آ جائے، نام ہو، نمود ہو، شہرت ہو، اللہ کی رضا نہ ہو، تو سمجھیے کہ آنا بیکار ہے۔ اللہ آپ سب کے آنے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج تک دنیا میں جتنی بھی چیزیں جاندار کی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو فنا ہونا ہے۔
ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وقت مقررہ ہوا اور وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت قرآن کریم کے اندر ہے، قرآن اعلان کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی ذات ہو، چاہے وہ فرشتوں کی ذات ہو، چاہے وہ جنات کی ذات ہو، چاہے انسان کے شکل میں ہو، چاہے وہ جاندار کے شکل میں ہو، جانوروں کے شکل میں ہو، ہر ایک جاندار کی کسی نہ کسی دن موت آ جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان سورج کو بھی انکار کیا، اللہ کو انکار کیا، نبی کو انکار کرتا ہے، ولی کو انکار کرتا ہے، اولیاء اللہ کو انکار کرتا، کسی اور چیز کو انکار کرتا ہے، مگر آج تک چاہے وہ غیر قوم ہو، مسلم ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آج تک کسی نے بھی موت کا انکار نہیں کیا۔ مگر موت کے بارے میں خبر نہیں کہ کب موت آئے گی، کس وقت موت آئے گی، کون سے لمحے میں موت آئے گی، کسی کو پتا نہیں سوائے اللہ کو معلوم ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ مگر اللہ نے کہا دیا کہ آ میرے بندے، آ میرے بندے، میں تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ لہذا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، آ میری پیاری امتیوں، جب تیرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان کا دو، دوسرے کان میں تکبیر کا دو، تاکہ پیدا ہونے والے کو پتا چل جائے کہ میری اذان بھی ہو گئی، میری تکبیر بھی ہو گئی۔ ایک نہ ایک دن آنے والا ہے، میرے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، جب میری موت کا خبر دنیا والے کو پتا چلے گا تو سارے کے سارے لوگ پڑھے گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے پروردگار قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں نے مختصر زندگی عنایت کی ہے، لہذا کسی کے 10 سال کی عمر ہوا کرتی، لہذا کسی کے 20 سال عمر ہوا کرتے، اور کسی کے 40 سال عمر ہوا کرتے۔ ایک نہ ایک دن آتا ہے جب اس کے کھانا بھی ختم ہو جاتا، پانی بھی ختم ہو جاتا، سانس بھی ختم ہو جاتا، اس کی روح پرواز کر جاتی۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پروردگار صاف اعلان کرتا ہے، آؤ پیدا ہونے والے انسان، میں نے تمہیں عقل دی، سوچ دی، فکر دی، میں تیرے لیے آسمان کو بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، ساری کی ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا فرمایا۔ فَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِآخِرَةٍ۔ پروردگار صاف اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے، میں نے یہ سورج تیرے لیے بنایا، اور میں نے چاند تیرے لیے بنایا، اور میں ستارے تیرے لیے بنایا، یہ زمین تیرے لیے پیدا کی گئی، لہذا یہ تمام کے تمام، یہ ساری کی ساری چیزیں، گلے اور یہ پیڑ پودے، یہ پھل، سب کے سب تیرے لیے۔
فإن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم لآخرة. میں تم کو صرف اور صرف میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں. میں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. میں دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. اللہ نے صاف فرمایا کہ میرے بندے سمجھ جاؤ، سوچ لو، فکر کر لو، میں نے عقل دی، ساری چیزیں دی. ایک دن تو میرے پاس آ جائے گا، ارے تم کو یہ دفن کرنے والا لے کے چلتا ہے، اور جب جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے، مٹی ڈالتے ہوئے کہتا ہے منہا خلقناکم. او لوگو تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تمہارے اسی مٹی سے تیرے آنکھ بنائے گئے، تیرے کان بنائے گئے، لہذا جسم بنایا گیا، ساری کی ساری چیزیں بنائی گئی. وقت پورا ہو گیا، اسی مٹی کے اندر جاتے ہو، اسی اندھیری کوٹلی کے اندر جاتے ہو. لہذا جس کوٹلی کے اندر تیرے رشتہ دار نہیں جائیں گے، تیرے بیٹے نہیں جائیں گے، تیرے ساتھ کوئی بیوی نہیں جائے گی، لہذا کوئی فرینڈ نہیں جائے گا، کوئی یارگار نہیں جائے گا، لہذا تمہیں اکیلا ہی جانا پڑے گا، اکیلے ہی سوال کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے مٹی دینے کے وقت میں لوگ کہتا ہے منہا خلقناکم. تو مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی کے اندر ڈال دیے جا رہے ہو، لہذا اس قبر میں کوئی حسب نہیں چلے گا، کوئی نسب نہیں چلے گا، کوئی چیز نہیں چلے گی، صرف اور صرف تیرے اعمال کام آئے گا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب ہے. حضرت فاطمہ اپنے شوہر علی سے نصیحت کرتی ہے، اور اپنے بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین سے نصیحت کرتی ہے. کیا میرے بیٹے، میرے شوہر، جب میں مر جاؤں گا، اس دنیا سے چلا جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، میرے موت کا خبر کسی کو نہیں بتانا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آؤ فاطمہ کیا کر رہی ہو، ارے تو نبی کی بیٹی ہو، اور تو حسن حسین کی ماں ہو، اور تو میری بیوی ہو، ارے تم جنت کے سردار ہو، کیوں نہیں میں تمہارے موت کی خبر مکہ والے کو بتا دوں اور میں مدینے والے کو بتا دوں. کہا کہ نا، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دنیا کے اندر میرا جسم کوئی اجنبی مرد نہیں دیکھا ہے، مرنے کے بعد بھی میرا جسم کوئی نہ دیکھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے چلی جاتی ہے. رات کا وقت انتقال ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین نہلا کر، دھلا کر، کفن پہنا کر، تینوں باپ بیٹے جنازے کو لے کر چلتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے. راستے میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے علی، کس کا جنازہ ہے لے کر کے چل رہے ہو؟ کس کا جنازہ لے کر کے چل رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے. ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، جنت کے سردار کا جنازہ ہو
اور اس کے موت کا خبر مدینے والے کو نہیں، مکہ والے کو نہیں. کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر، آخری وقت میں اگر کوئی نصیحت کر دے فوراً اس نصیحت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، وصیت کر دے نافذ کرنا چاہیے. حضرت فاطمہ نے وصیت کی، نصیحت کی کہ میرے جنازے کے بارے میں کسی کو خبر نہیں کرنا، اس لیے میں نے مدینے والے کو خبر نہیں کیا، مکہ والے کو خبر نہیں کیا، رشتہ دار کو خبر نہیں کیا، میں نے تمہیں خبر نہیں کیا، کسی کو خبر نہیں کیا. چلو تم میرے ساتھ چلو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوتے ہیں، جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اور جو ہی قبر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا جاتا ہے، اور حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اے قبر تو سن لے، یہ حضرت فاطمہ کا یہ لاش ہے، حضرت فاطمہ کا جنازہ ہے. ارے اے قبر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. قبر کہتی ہے کہ اے ابو ذر یاد کر لو، یہاں پہ حسب نسب گنانے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ نسب شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ تو اسی کو کام آئے گا جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران. مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قبر کے اندر، لہذا قبر میں حسب نہیں چلے گا، اور یہ رشتہ داری نہیں چلے گی، مال و دولت نہیں چلے گا، لہذا کوئی مقام نہیں چلے گا، مقام صرف اعمال ہی ہوگا. اچھے اعمال کر کے جاؤ گے، لہذا قبر روشنی ہوگی، اور قبر کے اندر آرام ملے گا، اور قبر کے اندر سکون ملے گا، اور قبر کے اندر چین ملے گی، اور وہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوگی.